الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم جڑی آیت میں تھوڑے سامنے تلاوت کی ہے یہ پوری آیت نہیں آیت کا کچھ حصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم تسی لوگوں کو فرما دے ہو کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جنہاں کو علم ہے کہ وہ لوگ جڑے علم والے نہیں کی مطلب یعنی برابر نہیں ہو سکتے علم کی فضیلت کے بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی حدیث ہوئی ہیں کہ قرآن مجید کی آیات بھی نہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء فرمایا اللہ نے کولوں اس کے بندے تو صرف علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء دل و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے وہ علم کا وارث بناتے ہیں اس واسطے فرمایا علماء انبیاء دے وارث نے کہ نبی جڑی چیز چھڑ کے گئے یعنی جو کام کرتے رہے وہ کام علماء کا ہے علماء کی فضیلت اور بھی کافی روایتیں کوئی ضعیف بھی نہیں بات صحیح بھی نہیں ایک کیڑا علم ہے سوچن کی بات یہ ہے اس علم تو مراد کیڑا علم ہے اس علم تو مراد وہ علم ہے جڑا انسان بنائے جڑا انسان بنائے وہ علم جی کسی کو اسی علم کے نام سے کچھ پڑھا دیتا یا انہیں پڑھ لیا لیکن وہ صحیح انسان نہیں بن سکیا تو پھر وہ ظاہر ہے علم پہ نہ آیا علم انسان کتنے ہی پڑھے ہوئے لوگ میں مثال کے طور پہ ذکر کروں گا ڈاکٹر حضرات وہ علم کو کمائی کا ذریعہ بنا
بسا اوقات وہ غریب مریض کا علاج کرنے کو انکار کرتا ہے، انہوں کو فیس چاہیے ہے، اپنا مطلوب رقم چاہیے ہے، نہیں ملے گی تو وہ کہیں گے بھی اسی نہیں علاج کر سکتے، اسی آپریشن نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے۔ ہن اس دا مانا کہ انہوں کو سکھایا ہی نہیں گیا کہ انسان کیویں بننا ہے، انہوں کو صرف ڈاکٹری سکھائی گئی، ڈاکٹری سکھائی گئی، انجینئر حضرات نے انہوں انجینئرنگ سکھائی گئی، وہ تے بڑھ گئے، لیکن انسان بننے واسطے ضروری سی کہ وہ انسانیت بھی سیکھے۔ تو یہ یاد رکھو، انسانیت کتوں حاصل ہوئی ہے؟ یہ حاصل ہوئی ہے قرآن تو اور انبیاء کی تعلیم تو۔ قرآن کہتا ہے کہ آ کام کرو آ نہ کرو انسان بننے واسطے، قرآن اور حدیث یہ سانوں دستے ہیں۔ سائنس پڑھو گے وہ گلاں ضرور ہون گیاں، لیکن وہ یہ نہیں کہ تسی اخلاقی طور پہ کی بننا ہے، انسان کیویں بننا ہے، وہ یہ سکھایا ہی نہیں جاتا کہ تسی غریب بربری کرنی ہے، وہ جو سکھایا یہ جاتا ہے کہ تسی پیسہ کس طرح کمانا ہے۔ اج کل اسی علم سمجھنے ہاں جہاں علم سانوں پیسہ کمانا دستا ہے، تے شریعت اس کو علم نہیں مانتی، وہ کہتی ہے کہ علم وہ ہے جہاں انسان کو انسان بنائے، اخلاق سکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے پہلے 13 سال آپ مکہ مکرمہ چ رہے، ان سالوں کے آپ کے اتنے احکام بھی لاگو کیتے گئے، نماز بھی بہت بعد میں فرض ہوئی جدو ہجرت نیڑے آ گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ ہجرت تو صرف 6 مہینے پہلے پیش آیا، اگرچہ مشہور ہے کہ جڑا معراج کا واقعہ 10 نبوت کا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں لگ رہی۔ اس کو پہلے احکام نازل کرنے تو پہلے کی سکھایا گیا؟ مسلمانوں کو اخلاق سکھایا گیا، اخلاق سکھایا گیا، تسی کس طرح رہنا ہے، کس طرح کسی نال پیش ہونا ہے، کس طرح بولنا ہے، کس طرح چلنا پھرنا ہے، اپنے گھردیاں نال کی سلوک کرنا ہے، پڑوسیاں نال کی سلوک کرنا ہے، رشتہ داراں دے نال کی سلوک کرنا ہے، اے گلاں سکھائیاں گئیاں اس کو پہلے۔ 13 سال دے عرصے وچ صحابہ نوں اخلاقی طور پہ مضبوط کر دیا گیا۔ نماز بھی ویسے پڑھتے سن، پہلا بھی پڑھتے سن، لیکن وہ فرض نہیں سی، نماز فرض نہیں سی، روزہ فرض نہیں سی، رکھتے سن روزہ۔ حدیث چاہیا کہ قریش جاہلیت میں عاشورے کا روزہ رکھتے سن، صحیح بخاری کی روایت ہے، روزہ رکھتے سن لیکن روزہ فرض نہیں سی، نماز پڑھتے سن لیکن نماز فرض نہیں سی، صدقے بھی کرتے ہوں گے لیکن صدقات فرض نہیں سی۔ یہ سارے فرض لاگو ہوئے مدینہ منورہ آتے، مدینہ منورہ آ کے پھر یہ چیزاں فرض کی گئی، رمضان کے روزے بھی اتنے ہی فرض ہوئے، زکوٰۃ بھی اتنے ہی مقرر کی گئی، نماز اگرچہ فرض ہو گئی معراج کے موقع پہ، لیکن ان کی پوری پابندی وہ اتنے آ کے کروائی گئی مدینہ منورہ نماز باجماعت کی صورت میں۔ وہ پہلے 13 سال انہوں کو اخلاق سکھایا گیا، رہنا سہنا سکھایا گیا۔ اصل چیز یہ ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودی عالم سن اور سچے عالم سن،
سب تو پہلے یہودیت اور مسلمان ہونے والے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ کی فرماتے نے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تے رولا پہ گیا بھئی اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، سارے بندے بھی کہیں، عورتیں بھی کہیں، بچے بھی کہیں، حتیٰ کہ غلام لومیہ بھی یہ بھی کہیں اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ وہ کہتے ہیں مینوں بھی شور سن گیا، میں اس وقت اپنے کھیتاں کے ساتھ ایک کھجوراں کٹدا پیا سی، میں یہ شور سنیا کہ میں تھلے اتریا، جنیاں میں کھجوراں کٹیاں سی وہ میں لے کے گٹڑی بنا کے چل پیا، میں سیدھا جتنے آپ ٹھہرے سن ادھر گیا گھر دی بجائے، گٹڑی ایک پاسے رکھی تے میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے وچ آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جدوں میری نظر پئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور تے عرفت انہ لیس بوجہ کذاب، چہرہ دیکھ کے مینوں یقین آ گیا کہ یہ جھوٹے بندے دا چہرہ ہے، یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ تو انہوں نے یقین آ گیا آپ کا چہرہ دیکھ کے، یہ مطلب ہے چہرہ بھی سنت کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اسی جڑا کہتے ہیں داڑھی چ کیڑا دین رکھیا، داڑھی چ کیڑا دین رکھیا اسلام نے، نہیں، چہرہ پہلی چیز ہے جی نظر ہوتی ہے، اور چہرہ انسان کا انڈکس ہے، یعنی انسان کا جو کچھ عقل ہے نا وہ چہرے کو ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس واسطے چہرہ صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ خیر پھر وہ کہتے ہیں پھر میں آپ کی جڑی پہلی تعلیم سنی، پہلی تعلیم وہ کی سی، آپ فرمانے سے ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلامتی پھیلاؤ، سلامتی پھیلاؤ، ہر کسی کو السلام علیکم، ہر کسی کو السلام علیکم۔ ایک تو یہ سلامتی پھیلاؤ کا معنی ہے کہ جنہوں ملو السلام علیکم، یہ دیکھنے کی لوڑ نہیں بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، وہ تو کچھ قاعدے نہیں کہ چھوٹا بڑے کو سلام پوے، چلتا بڑے کو سلام پوے، کھڑا بیٹھے کو سلام پوے، یہ تو تھوڑے بہتے کو سلام پوے قواعد نہیں، لیکن ادب کی ہے سلام کہ ہر بندے کو سلام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں کو نہ دے، بچیاں کو بھی السلام علیکم، جی تسی قیدے دی پابندی کرو گے نا تے پھر بچیاں کو کس طرح پتہ لگے گا کہ سلام دی کا مطلب، بچیاں کو نہ دے السلام علیکم، جاہلہ کو نہ دو السلام علیکم، تاکہ انہاں کو سلام کہن دا عادت پیدا ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا پہلا لفظ میں نے سنیا ایھا الناس افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، زبان میں نال بھی السلام علیکم، السلام علیکم، یہ معنی کہ تواڈے تے سلام دی ہوئے، یہ دعا بھی ہے اللہ کو تواڈے تے اللہ سلامتی نازل فرمائے۔ یہ دے نال ایک اعلان بھی ہے کہ بھئی میں تواڈے واسطے سلامتی لے کے آیا ہوں، میرے کو تانوں تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اگر اسی سمجھ لئیے نا السلام علیکم دا معنی تو وہ یہ ہے کہ بھئی میرے بندوں تواڈے تے سلامتی، اللہ بندوں سلامتی، سلام اللہ علیکم، میرے بندوں بھی تواڈے تے سلامتی، یعنی تانوں میرے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں تواڈا خیر خواہ بنا گا، بدخواہ نہیں بنا گا۔ حدیث چایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جنہیں ہاتھ اور زبان کو دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔
یہ تعلیم کتوں لگتی ہے؟ یہ اللہ کو اللہ کے رسول کو لگتی ہے، یہ تعلیم مسجد جو لگتی ہے۔ افش السلام، دوسری بات آپ نے فرمائی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، غریباں کھانا کھلاؤ، دوستاں کھانا کھلاؤ، ساتھیاں کھانا کھلاؤ۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ بعض کہتے ہیں وصلوا الارحام، اور رشتے جوڑو، رشتے جوڑو، جڑا رشتہ اللہ نے بنا دیتا وہ بھی جوڑو۔ اللہ نے کسی کو باپ بنایا، ماں بنایا، انہاں ماں باپ کا بھی احترام کرو، انہاں کا رشتہ بھی قائم رکھو۔ کسی کو بھرا بنایا، بہن بنایا، کسی کو چاچا تایا بنایا، یہ رشتے اللہ نے کچھ بنائے ہو، انہاں رشتیاں کو بھی جوڑو، تے جڑے رشتے تسی قائم کر دے ہو انہاں کو بھی جوڑو۔ اسی کیڑے قائم کرتے ہیں؟ نکاح کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں۔ سب تو پہلا رشتہ جوڑتا بیوی دے نال، تو بیوی دے حقوق ادا کرنا اور بیوی دے نال حسن سلوک کرنا، یہ سب تو پہلی چیز ہے۔ پھر اس کو بعد جب بیوی نال تعلق ہو گیا، پھر اس بیوی کا پورا خاندان وہ ساڈا خاندان بن جاتا ہے۔ بیوی کا خاندان پورا خاندان بن جاتا ہے ساڈا بھی، وہ دے بہن بھرا، وہ دا ماں باپ، وہ دے چاچے تائے، مامے ماسیاں، وہ سارے ساڈے رشتے دار بن جاتے ہیں۔ انہاں تعلقات کو بھی پھر قائم رکھو۔ وصلوا الارحام، رشتے جوڑو، یہ آپ نے فرمایا رشتے جوڑو۔ دوستی ناتی بھی ایک رشتہ ہے، دوستی بھی ایک ناتا اور رشتہ ہے۔ کسی کو دوست کہتا ہے کہ تو دوست بن کے بڑھو۔ وصلوا الارحام، فرمایا رشتے جوڑو۔ شریعت دے وچ جیڑا بچہ کسی عورت کا دودھ پی کے نہ صرف دودھ جمیا نہیں ہونے چھوڑو، صرف دودھ پی رہا ہے اور تو ماں بنایا شریعت، صرف دودھ پی رہا انہوں ماں بنا دیتا، وہ دے خامد کو باپ بنا دیتا، وہ دے بچیاں کو یہ دا بڑا بہن بنا دیتا، حتیٰ کہ نکاح تک حرام کر دیتے۔ یہ رشتے کی اہمیت ہے شریعت دے، صرف دودھ پینا، صرف دودھ پینا، وہ سارے ہو کوئی ماں بن گیا، کوئی باپ بن گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی نے ایک دفعہ میرا حسین چاچا آیا، وہ کہنے لگیا کہ میں تمہیں ملنا چاہتا ہوں۔ میں کہا تو کس طرح میں تو مل سکتا ہے؟ انہیں کہا میں تیرا رضائی چاچا ہوں۔ حضرت عائشہ نے اجازت نہیں دی، وہ کہنے لگے میری رضائی ماں نے دودھ پیا سی، وہ دے خامد نے کہا نہیں پیا کہ تو چاچا بن جائے میرا۔ انہیں چلا گیا وقتی طور پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا۔ حضرت عائشہ نے دسیا کہ جی بندہ آیا سی افلا اخا ابل قیس، وہ آیا سی، وہ مینوں کہتا سی میں تیرا چاچا تے اجازت منگدا سی، اگر آن دی میں اجازت نہیں منگی۔ فرمایا اذن لہو، دے انہوں اجازت دے، فإنہ عمک، وہ تیرا چاچا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں وہ اعتراض کیتے پیش کیتا، میں کیا جی میں ابو قیس کے انہوں دا رضائی باپ سی، وہ دا برا سی افلا اخو ابن قیس، میں ابو قیس نے دودھ نہیں پیایا، میں تو اپنی بیوی نے دودھ پیایا، کہ یہ چاچا کیویں بنے؟ آپ نے فرمایا نہیں، دودھ باپ تو ہی ماں چ منتقل ہوتا ہے، اور خامد جو ہی ماں چ بیوی چ منتقل ہوتا ہے، اس واسطے وہ تیرا چاچا ہے۔ کسی جس عورت کا نکاح نہ ہوگے کہ وہ بدکار نہ ہوگے، وہ دودھ نہیں ہوگا۔ اس واسطے فرمایا کہ تیرا چاچا ہے۔
یعنی دودھ پیون والی نال تعلق اتنا وسیع کر دیتا شریعت نے کہ وہ دا خامن یہ دا باپ بن گیا، خامن دا بھرا یہ دا چاچا بن گیا، تے جڑے بیوی دے رشتے دار انہاں تے بڑا ہی بننا ہے، خالہ ہو گئی، مسلم ہو گئے، بچے ہو اتنی اہمیت ہے شریعت کے نزدیک رشتے کی۔ فرمایا واسے ارحام رشتے جوڑو، تے بعض روایتاں جب وصلوا باللیل والناس نیام، نماز پڑھیا کرو رات نو جدوں لوگ سوتے پے، دن کا نماز سارے دیکھتے ہیں، کسی دے دل وچ ریاکاری بھی آ سکتی ہے کہ لوگ میرے نمازی سمجھے اس واسطے نماز پڑھن لگ پے، یا مینوں کوئی بے نماز نہ کہے اس واسطے پڑھن لگ پے۔ اصل نماز ہے جنوں صرف اللہ ویکھدا ہے، بندہ کوئی بھی نہیں ویکھدا، یہ اس نماز کا ذکر ہے نفل تہجد، ہے نفل تہجد، لیکن جیڑا یہ پڑھے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ فرض نماز نہ پڑھے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ایک بندہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھے تے فرض نماز نہ پڑھے نہ ممکن ہے۔ اس واسطے فرمایا نماز پڑھیا کرو رات نو جدوں لوگ سوتے ہون، ویکھن والا کوئی نہ ہوے، سنن والا کوئی نہ ہوے، اودوں پھر بندہ لمبے لمبے سجدے کرے، اللہ اللہ واسطے بندہ کوئی نہیں ویکھدا پیا، جدوں بندے ویکھدے پھر تے بندیاں نوں دکھاؤن لئی بھی سجدہ لمبا ہو جاندا ہے، بندیاں نوں دکھاؤن لئی بھی سجدہ، ہر انسان ہے کہ دماغ وچ کوئی فطور آ جاتا ہے، کدی کدی دکھلاوا آ سکتا ہے، لمبے لمبے سجدے۔ اللہ کے رسول فرض نماز ہلکی پڑھتے سن تے جڑی سی نا فرض نفل نماز بڑی لمبی پڑھتے سی، صرف آپ کی بیویاں نے بیان کی یا آپ کے خاندان۔ صلو باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جدوں لوگ سوتے ہون، تے آخری لفظ بڑا پیارا لفظ ہے، ادخلوا الجنۃ بسلام، تسی جنت میں سیدھے ہی داخل ہو جاؤ، جنت میں سیدھے ہی داخل ہو جاؤ۔ ایک عالی تعلیم ہے، ایک اچھے طریقے کے نال رہنا، سلامتی پھیلانا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، بہناں بھراواں تے ظلم نہ کرنا، پڑوسیاں دے نال کوئی فراڈ نہ کرنا، دوستاں دے نال خیر خواہی کرنا، یہ جڑی ساری چیزاں نے نا، انہاں چیزاں نوں کہندے نے سلامتی۔ اللہ دے نال بھی مخلص ہو گیا، رات کو نماز پڑھ کے بندیاں دے نال مخلص ہو گیا، سلام کہہ کے انہاں دی خیر خواہی کر کے انہاں نوں کھانا کھلا کے رشتے جوڑ کے پھر جنت داخل ہوئے گا، سیدھا سیدھا جنت چلا گیا۔ یہ تو پنجابی لفظ ہے نا، عربی چلتا ادخلوا الجنۃ بسلام، اور سیدھے ہی جنت جاؤ گے، سجے کھبے کوئی نہیں کھچے گا۔ جی میں تسی سلامتی پھیلائی، اللہ بھی تمہیں صحیح سلامت جنت لے جائے۔ میرے بھائی یہ ہے وہ تعلیم جڑی انسان کو انسان بنائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمان کو ہو تو پہلا انہاں وچ بھی وہ خرابیاں ہے سن، عموماً جڑیاں خرابیاں کچھ معاشرے وچ ہے سن، لیکن جڑا مسلمان ہو جاتا سی وہ پھر سب دا خیر خواہ بن جاتا سی۔ اللہ کے رسول نے 13 سال گزارے مکے وچ، یہ انہوں نے ظلم بھی ہویا، ستم بھی ہویا، جھوٹے الزامات بھی لگے اللہ کے رسول نے بھی، صحابہ کرام نے، لیکن کدے کسی نے نہ جھگڑا کیتا، نہ لڑائی کی، نہ بدلہ دیا۔ سکھایا ہے کہ فصبر، بے صبر کرو، فصبر صبر کرو، ان العاقبۃ للمتقین۔ اے میں مانی جی گلتے نہ پڑھ کے لڑائی شروع کر لو، صبر کرو۔ آپ کو کیا گیا صبر کرو، صحابہ کو کیا گیا صبر کرو، صبر 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 کر کے ایڈے پکے کر دیتے
جیسے لوگ رضی اللہ عنہ کیوں انہاں دا کوئی والی پاس نہیں سی ہویا. تسی کہہ سکتے ہو کمی ہو سکتے معاشرے وچ کمیاں دی جو عزت اسی کرتے ہیں تسی دیکھتے ہو کتنی عزت کرتے بڑا سمجھو پڑھنا بلا وجہ کمیاں کو بلا وجہ گلا کڈنی پھر کمیاں کو مار تک لینا اس ساڈے معاشرے وچ ہن بھی رواج ہے ہن بھی رواج ہے ساڈے معاشرے جو کہ بالکل غلط رواج ہے. یاد رکھو کسی کو تسی گال نہیں کڈ سکتے چاہے تہاڈا وہ ماتحت ہے چاہے وہ تہاڈے برابر ہے. ایک بندہ اپنے کول آیا اے اللہ کے رسول میرے غلام نے وہ میرے نال جھوٹ بولتے ہیں خیانت کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں میں پھر انہاں نوں گالاں کڈنا ہے مارنا ہے میرا تے انہاں دا کی حساب ہوئے گا. آپ نے فرمایا انہاں دی نافرمانی انہاں دی خیانت انہاں دا جھوٹ وہ بھی اللہ ایک پاسے رکھ لے گا پلڑے جو انہوں نے کیتا تے جڑی تو سزا دیتی یا گالاں کڈیاں وہ بھی رکھ لے جائے گا دوسرے پلڑے دوسرے پلڑے ہن تو لیا جائے گا جے تے انہاں دی خیانت جھوٹ نافرمانی ود گئی تے تینوں ملے گا ثواب اللہ تینوں نیکیاں دے گا جا بھی جنت جا مسجد تے جے تیری سزا اور تیریاں گالاں جڑیاں تو کڈیاں وہ ود گئیاں انہاں دی جھوٹ نالوں خیانت نالوں نافرمانی نالوں تے پھر فرمایا پھر تینوں پکڑیا جائے گا انہاں نوں جنت بھیجا جائے ثواب ملے گا. اور رون لگ پیا اس دور کے لوگوں میں جو خوبی سی اپنی غلطی آ جاتی تے من بھی لیندے کوئی معافی بھی مانگتے روندے بھی اسی نہ غلطی مانگتے ہیں نہ روندے ہیں نہ معافی مانگتے ہیں اسی کہتے ہیں کہ ساری بےزتی نہیں کرنا. صحابہ تے ساڈے وچ ایہو فرق ہے صحابہ تے ساڈے وچ ایہو فرق ہے. خیر وہ رون لگ پیا اونچی اونچی پاسے ہو کے رون لگ پیا. آپ نے فرمایا وہ کہتا نہیں پھر تو میں ماریا گیا پھر تو میں ماریا گیا. فرمایا تو قرآن نہیں پڑھتا قرآن اللہ نے لکھا اللہ کسی تے ذرہ کا ظلم نہیں لا یظلم مثقال ظلم نہیں ہونا. اس واسطے یاد رکھو بیوی نوں گال کڈنا بھی گناہ یہ بھی حساب دینا پڑے گا. نہ سمجھو میری بیوی ہے کہ ایسی سمجھنے بیٹے کو گال کڈنا ناجائز بھی گناہ یہ بھی حساب دینا پڑے گا. نوکر کو گال کڈنا بے گناہ یہ بھی حساب دینا پڑے گا. ایتھے نہیں ایتھے بیوی خامد کو کچھ نہیں کہہ سکتی من لیا ٹھیک ہے بیٹا باپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے ادب بھی یہ ہوئی ہے بیوی خامد اگے نہ بولے بیٹا باپ اگے نہ بولے. ایتھے تے یہ رہتا ہے جڑیاں ہیں اللہ دے کول نہیں رہت یاد رکھو اوتھے کلی کلی چیز دا حساب کلی کلی چیز دا حساب نہیں معاف ہوئے گا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی سی کہ اسی کہتے ہیں ایتھے میری بیوی میں جو مرضی کرا اوتھے نہیں کہہ سکتے اوتھے تے بدلا دینا پڑے گا. نیکیاں دینیاں پیڑیاں یا گناہ لگنے پیڑ گئے یا جہنم جانا پڑے گا. وہ پھر کہنے لگیا وہ بندہ جڑا ہے ایسا کہتا جی میں پھر وہ سارے اللہ واسطے آزاد کر دیتا ہوں میرے گناہ معاف ہو جائے. فرمایا ٹھیک ہے انہیں غلام سارے آزاد کر دیتے کہ میں تے ایڈا بریک حساب نہیں دے سکتا. تو میرے بھائی یہ سارے رشتے نے انہوں جوڑنا چاہیے رشتہ جڑے بھی رشتے اسی بنا لے کسی کو نوکر رکھ لے یہ بھی رشتہ بن گیا ہے. کسی کو نوکر رکھے یہ بھی رشتہ ایک نوکری کا رشتہ. قرآن مجید نے کہتا بصاحب بالجنب جدھر کو تھوڑی دیر بھی بیٹھو تو وہ بھی
ہوتا ہے بندہ بنانا، انسان بنے۔ یہ یاد رکھو۔ پھر یہ علم کتوں ملتا ہے؟ یہ علم ملتا ہے اللہ رسول کو، قرآن و حدیث چو، علماء کو، مسجداں چو، مدرسیاں چو، ایک ہی سکھایا جاتا ہے سارا کچھ۔ سائنسدان نے تو کی کرنا، انہیں تو بم بنا دینا، وہ دے بم نہ چاہے ساری دنیا تباہ ہو جائے۔ سائنسدان کو فن نہیں وہی سکھایا گیا، انہوں بم بنانا سکھایا گیا، انہیں بم بنا دیتا۔ انہیں بم بنا دیتا، وہ کام بھی اینا سی، وہ کام بھی اینا سی۔ انہوں سکھایا یہ گیا، وہ چاہے ساری دنیا تباہ ہو جائے، ہائیڈروجن بم بنے، ایٹم بم بنے، میزائل بنے، سائنس نے سانوں یہ سکھایا۔ انہیں بھی سکھایا کہ بندہ بنو، بندیاں کو نہ ہلاک کرو، بندیاں کو نہ تباہ کرو، یہ نہیں سکھایا۔ تو جنہوں نے چلانا انہوں نے بھی نہیں سکھایا۔ تو میرے بھائی، اسی جنہوں علم سمجھنے ہیں وہ حقیقی علم نہیں، وہ ہے فن، وہ فن ہے۔ حقیقی علم وہ یا اللہ دستا ہے، یا اللہ کا رسول دستا ہے، یا اللہ کے رسول دے وارث دستے ہیں۔ وہ یا مسجدہ جو ملتا ہے، یا مدرسے جو ملتا ہے، یا اگر نیک والدین ہوتے انہوں کو ملتا ہے، نیک اساتذہ ہوتے انہوں کو ملتا ہے۔ اس واسطے ایک اچھی طرح سمجھ لو کہ جس علم کی شریعت نے فضیلت بیان کی ہے اور جس علم کے حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، بڑی جاتی نا عام ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ایک علم دی جڑا طلب کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ ایک کیڑا علم ہے؟ جڑا علم انسان کو انسان بنائے، انہوں دسے اللہ نال کیویں رہنا ہے، اللہ کے رسول نال کیویں رہنا ہے، قرآن مجید دے نال کس طرح رہنا ہے، لوکاں دے نال کس طرح رہنا ہے، رشتہ داراں دے نال کس طرح۔ قرآن جی پڑھ کے دیکھو، قرآن مجید پڑھ کے دیکھو، وہ تو یہ بولی گیا ہے والدین نال حسن سلوک، فلاں نال حسن سلوک، فلاں نال حسن سلوک، فلاں نال حسن سلوک۔ وہ دے کیا گیا؟ معاف کر دیو، چنگی گل ہے، معاف کر دیو، چنگی گل ہے۔ میں تعفو وتصفحوا، تسی درگزر کرو، کوئی ہر گل دا بدلہ نہیں لئیدا ہوندا، بدلہ دئیدا نہیں ہر گل دا، نہیں اللہ تے بھی چھڑ دیو کوئی چیز، اللہ تے چھڑ دیو کوئی چیز، نہ تسی بدلے ہر گل دا۔ انہیں کی مینوں ہے جا کیا ٹھیک ہے، وہ دا بدلہ لے تے اجازت ضرور ہے، لیکن یہ فضیلت نہیں بیان کی۔ فضیلت کس چیز دی؟ معاف کر دی، درگزر۔ تو وقت کافی ہو گیا، کتنے بجے اذان کہتے ہو؟ کون ہے؟ اور تو گھڑیاں بھی نہیں رڑ دی، کون کی کہتے ہیں؟ ایک لا کی کون کو جانا بھی نہیں تو سب چلو خیر نہیں پیسے دے 7:15 ہو گئے، 40 منٹ دے اذان ہوندی ہے۔ یہ پہلے کے پیسے نے بتا دسیا وقت شروع ہوندے۔ اچھا، تو علم جس کی فضیلت بیان ہے اور جس علم کو حاصل کرنا مسلمان کا فریضہ دسیا گیا ہے، جس عالم کی آبد دے اوپر فضیلت دسی گئی ہے، جس عالم دے واسطے ہر مخلوق دعایا کر دی ہے، مچھلیاں سمندر دے وچ، کیڑیاں اپنے بلاں دے وچ، وہ علم یاد رکھو، یہ علم ہے جڑا انسان نو انسان بنائے، دسے اللہ دے نال کس طرح رہنا ہے تے لوکاں دے نال کیویں رہنا ہے۔ اے اگر اسی ایک علم حاصل کریے تو پھر جنہوں اسی جاہل کہتے ہیں وہ بھی جاہل نہیں، وہ بھی کہتے بندے نو پتا ہے میں اللہ نال کیویں رہنا، لوکاں نال کیویں رہنا، وہ نہیں جاہل، خواہ نے ایک دن بھی نہیں پڑھ کے آ گئے۔ کہ جے کوئی عالم تے بڑھ گیا یعنی پڑھ کے آ گیا، ایک سال آئے فلان جگہ، چاہے دین کا علم بھی پڑھیا ہوگے، وہ انسان نہیں پڑھے گا،
اس واسطے اسی علم بھی حاصل کریے اور پھر اس علم کے مطابق جب اللہ کہتا نا عالم تے غیر عالم برابر نہیں، فرق ہونا چاہیے، پتہ لگے اے منڈا بھی دین پڑھیا ہوا ہے، اے منڈا دین پڑھیا ہوا ہے، یہ زبان صحیح ہوئے گی، یہ اخلاق صحیح ہوں گے، وہ پتہ بھی لگے اس کا۔ یہ پتہ نہ لگیا ہوں ساڑھے رواج ہے کہ جڑے ساڑھے درساں دے منڈے نے نا وہ بھی چاہتے ہیں اسی پہاڑ جی نظر آئے سارے دی گل نہیں کرنا کہ تھانوں نہیں کہنا کہ اپنی گل غصہ نہ کرو۔ مدرسے دے بڑے طالب علم جدوں باہر نکل گئے نا تے سر تے ٹوپی لا لین گے، بال لا لین گے، کوئی فیشنی شکل اختیار کر کے بھی سانوں لوگی مدرسے کا طالب علم نہ سمجھیں، سانوں لوگی کالج کا طالب علم سمجھیں، دوجے مانے سانوں لوگی بدماش ایک صورتحال پیدا ہوگی میرے بھائی نے۔ عالم اور غیر عالم کا فرق ہر چیز کو واضح ہونا چاہیے، ہر چیز، وہ صرف مسجد کے اندر ہی عالم نہیں، مسجد کو باہر بھی عالم ہے۔ ہاں میں بیان کر رہے سب دو تین گلوں ہو رڑ گئی ہیں، میں کہہ رہا سب کہ حضرت خطاب نے آ کے شکوہ کرتا ہے، اے اللہ کے رسول تسی بدعا کیوں نہیں کرتے؟ ان پہ سریوں کا لگ گئی ہے، سریوں نہ کرنا گئی، جب میں کہتے ہیں نا ان کا نکو نکا آیا ہے۔ آپ سدھے ہو کے بیٹھ گئے، پہلے ٹیبل ایسی بیت اللہ کی دیوار میں سدھے ہو کے بیٹھ گئے، فرمایا وہ بڑی جلدی گھبرا گئے تسی، یہ میں دس رہا سی اخلاقی تربیت آپ کے میں کر رہا سی، کتنی اخلاقی تربیت کی، فرمایا بڑی چھتی گھبرا گئے ہو تو آپ کو پہلا ایسے لوگ گزرے نے جنہاں نے سر تے آرا رکھ کے دو چیر کر دیتا گیا، جنہاں نے جسمانوں لوہے دیا کنگیاں دے نال چھیڑ دیتا گیا، ہڈیاں دے تو ماس بھی تھے، گوشت بھی تھے، پٹھے ہر چیز لا دیتی گئی، لیکن انہوں نے اس چیز نے دین کو بھی ہو گیا تسی بڑی جلدی گھبرا گئے، اتنا سبق سکھایا نہ 13 سال مسلمان رہ کر کسی مسلمان نے کسی کافر کو پھٹا بھی نہیں مارا، وہ ظلم کرتے سن، وہ ظلم کرتے سن، لیکن کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی مسلمان نے کسی کافر کو پھٹا بھی مارے ہوگا، سوتے پیر بھی نہیں، جاگتے بھی نہیں، حالانکہ جے بدلہ لیتے ہونے تو کوئی جڑے تو ہے سن، اللہ دے رسول اللہ چلو 40 بندے ہی ہو گئے، ہوتے نہیں تھے، اینے بندے بھی لڑے ہوتے بدلے تو لے سکتے، لیکن نہیں، آپ نے صرف تربیت کی۔ یہ ہے 13 سال کی محنت، 13 سال کی محنت، بندے بنائے بندے، پھر یہ بندے دنیا کے حکمران بھی بن گئے، بہترین حکومت کی تھی، کہنا پڑے سی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ایک کیڑی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے سن، کوئی کورس نہیں کیتا، کچھ نہیں کیتا، اسی طرح معلم بن گئے، کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں سن، معلم بن گئے، لوگوں کا بہترین تزکیہ کرنے والا بن گئے، کہ پہلا یہ نہ کہ ساریاں خرابیاں سی، ساریاں خرابیاں، حضرت انس کہتے ہیں میں جس وقت شراب کی حرمت کا حکم آیا نا تو ادو میں اپنے چاچیاں کو شراب پیا رہا سی، جڑی اس وقت شراب ہے میں وہ چاچیاں کو پیا رہا سی، جدوں گلی دے وچ کسی نے اعلان کیتا نا کہ اللہ تے اللہ کا رسول تمہیں شراب پین کو روک دیتا ہے، وہ شراب دے نشے وچ انہوں نے کان لا کے سنیا تے انس نوں کہنے لگے انس جا ویکھ کی اعلان ہوندا پیا ہے، انس کہتے ہیں میں نکلیا گلی سوار کے سنیا تے میں آ کے دسیا کہ جی اعلان ہو رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی، وہ کہنے لگے چپ سارے مٹتے تھے پانے گلی میں جا،
اینا فرق پہ گیا سکتا ہوں جڑی چیز اونا دی زندگی دا لازمہ سی ہر وقت پیتے سن پانی دی جگہ شراب پیتے سن لیکن اللہ دے رسول نے اینا زیادہ اونا دی تربیت کر دیتی سی وہ کہتے ہیں کہ جاؤ پانچتے جا کے سارے مشکیزیں گڑیاں دے بھی شراب ہونا لگ پہ جی میں پانی کو ہوتا تو میرے بھائی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آ کے عبداللہ بن سلام کا واقعہ جب میں آپ چکتے ہیں آ کے ایہو تعلیم دیتی اٹھے آ فرائض تو بات کر ہوئے اے تعلیم دیتی سلام پھیلاؤ کھانا کھلاؤ غریباں کھانا کھلاؤ دوستوں کھانا کھلاؤ ساتھیاں کھانا کھلاؤ رشتے جوڑو یہ جنت جانا یہ آپ نے فرمایا عبداللہ بن سلام کہتے بس میں نے یقین آ گیا کہ یہ نبی صحیح کہہ رہا میں اتنے ہی فیصلہ کر لیا میں کہ اللہ کے رسول میں تھوڑی رسالت کی گواہی دینا لیکن پہلا یہودیوں کو پوچھ لو انہوں نے میرے بارے کی خیال ہے انہوں نے خیر وہ دوسرا واقعہ ہے تو میرے بھائی علم حاصل کریے کیڑا علم جڑا سانو سب تو پہلا انسان ہوتا ہے جے کسی ڈاکٹر نے یہ تعلیم پڑھی ہوئے نا دین والی تے انہیں دین سیکھیا ہوئے صحیح طرح وہ کدے کسی غریب کا علاج کرنے کو انکار نہیں کرے وہ کہے گا تیرے کو پیسے ہیں تے دے جا نہیں تے چل جا اللہ کو اور پیٹ کرے تے اللہ کبھی اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا یہ نہ کو سمجھے کہ میں یہ دوائی دے گی کھانے آپ کو لے جاؤں گی نہیں اللہ پیسے والے نہیں بھیجے گا پیسے دینے والے نہیں بھیجے گا اسی طرح دوسرے پھر یہ نہیں ہوتا بھی آپریشن تھیٹر سے مریض پہ آئے کہ ڈاکٹر کبھی اینے لاکھ روپیہ لے آؤ تو آپریشن کرنا نہیں دے چپ کر دے یہ نہیں ہوئے گا کیوں وہ پہلے مسلمان ہے پھر یہ میں ڈاکٹر دی مثال پیش کی تھی کوئی ڈاکٹر ہوگی تو مسلمان کرے سارے شعبے ساڈا بھی حال ہی ہویا سارے اسی کسائی بنے ہوئے اپنے اپنے شعبے اپنے اپنے شعبے سارے کسائی اندر کے علماء تک اس خرابی کے اندر انہوں نے اپنے پیسے نہ غرض کسی اور چیز نہ غرض اللہ تعالیٰ علم بھی دے کہ اس علم کے مطابق عمل بھی دے تو علم وہ جڑا انسان کو انسان بنایا اس علم کی فضیلت ہے اس سے علم کو پہلے حاصل کرنا چاہیے پہلا اسی کے علم حاصل کریے جہدے نال سانوں پتہ لگے فرائض کا کہ کی فریضہ ہے حقوق کا تے آپ پہ پتہ لگا سی پہلا حقوق پڑھنے فرائض بعد پڑھنے فرائض کا علماء نے کیا ہے کہ جیڑی چیز کسی کے اوپر فرض ہو جائے نا وہ دا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو مثلا جس بچے نے نماز فرض ہو گئی ان نے نماز کے مسائل جاننا ضروری جس آدمی کے زکات فرض ہو گئی ان کو زکات کے سارے مسائل جاننا ضروری جس نے حج فرض ہو گیا اس نے حج کے مسائل جاننا صرف علماء نہیں جنہیں تے جڑی چیز فرض ہے حسن سلوک ہمیشہ ہی فرض ہے یہ حسن سلوک کے فرائض بھی سارے جاننا یہ سارے واسطے ضروری ہونا اگر اسی انسان بن جائیے کچھ ہو نہ بھی بنیے نا تو انشاءاللہ نجات ہوئے اللہ دے رسول بھی انسان بن جاؤ اور مسلمان کیسی ہیں یا جب بھی مسلمانوں کے گھر جب بھی مسلمان کے ہیں یا اور انسان بھی بن گئی ساڈا جڑے انسانی فطرت کے خصائل نے وہ آ جائے سارے جی میں رہنا چاہیے کسی کو مومن رہے انشاءاللہ یہ انسان کی نجات ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کریے تو اللہ کو معافیاں مانگتے رہیے یا اللہ سی تیرے فرائض تمام کو ادا نہیں کر سکے یا اللہ جو بھی کمی کوتاہی ہے وہ بندیاں دے نال حسن سلوک کریے کوئی گھاٹا پاتا ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لئیے
لگی فوراً معافی مانگ لی بھی میرے کو زیادتی ہو گئی، معاف کر دیں۔ ایک باری حضرت ابو بکر سے عمر جھگڑ گئے، حضرت عمر غصے سے آ گئے کہ ابو بکر نے کو زید کر کہہ دیتے، غصے ہو جاتا ہے۔ دیکھو انسان سمجھو، حضرت ابو بکر کو کوئی غلط گل کہی گئی عمر یا بلا وجہ ناراض ہو گئے، حضرت عمر کو غصہ آ گیا۔ حضرت ابو بکر نے محسوس کیا، فوراً معافی مانگنی شروع کی تھی، عمر میں معاف کر دے۔ حضرت عمر غصے میں کاٹ ہو جا گیا نا، غصے کیا کچھ نہیں، ادب کر دے حضرت ابو بکر دا۔ حضرت ابو بکر دا سب تو زیادہ احترام کرتے سن اللہ کے رسول تو بعد حضرت عمر، ورنہ حضرت عمر کے سامنے مانگتا کوئی نہیں سی، لیکن ابو بکر کا بڑا احترام کرتے سن۔ وہ کہتے ہیں وہ غصے کا آتے نا چار پہ ابو بکر پیچھے پیچھے، عمر معاف کر دے، عمر بیٹا بتا ہے معاف کر دے۔ عمر کو غصہ کو زیادہ سی گھر بڑھ گئے، گھر بڑھ کے دروازہ بند کر لیا۔ ابو بکر پریشان کی غلطی میرے کو ہوئی ہے، میں نے معافی نہیں دیتی، سیدھے اللہ کے رسول کو چلے گئے۔ اللہ کے رسول میں سیدھی گل دسی، اسی تو سیدھی گل نہیں دستے، اسی اپنا قصور چھپا لیتے ہیں، دوجے کی غلطی دستے۔ انہوں نے جا کے آخیا اے اللہ کے رسول میرے کو عمر نال زیادتی ہوئی، میں عمر کو معافی منگی، انہوں نے مینوں معاف نہیں کیتا، ہن تسی دسو۔ فرمایا عمر بیٹھ جا، نہ ابو بکر بیٹھ جا، اللہ تینوں معاف کرے گا، جن نے معافی مانگی اللہ نے معاف کر دے، بیٹھ جا اللہ تینوں معاف کرے گا۔ اینے چیر کو حضرت عمر کا غصہ بھی اتر گیا، حضرت عمر کا غصہ بھی اتر گیا۔ ابو بکر اگر انہیں میں برا کیا سی یا غلط کیا سی یا نجائز غصے ہوئے سن تو معافی بھی تو مانگتے سن، میں معاف کرنا چاہیے۔ فوراً باہر نکلے، باہر نکل کے حضرت ابو بکر نے کہا پوچھے ابو بکر، انہوں نے کیا کہ وہ گھر نہیں آیا، وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول کو گئے ہوئے۔ پھر حضرت عمر بھی اللہ کے رسول پر چل پائے، اللہ کے رسول پر چل پائے حضرت عمر، وہ بس مارے بغیر کسی نے کوئی بات نہیں بچے۔ اچھا حضرت عمر چلے تو اللہ کے رسول کی نظر عمر پہ پئی کہ آپ نے چہرے پہ غصہ آ گیا۔ حضرت ابو بکر ڈرے کہ آپ کے عمر کو غصے نہ ہو، وعدہ تو میرا ہے، اس واسطے فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول زیادتی میری سی، غلطی میری سی، عمر کو کچھ نہ کہ یہ اسلامی معاشرہ یہ کو کہتے ہیں غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، غلطی مان لینا پھر وہ دی معافی مانگ لینا یہ ہے اصل کرنے والی چیز۔ غلطی ہو سکتی ہے، کسی کو ہو سکتی ہے، اللہ نے حق ہو جائے تو اللہ کو فوراً معافی مانگے، لوگ بندیاں کبھی باہر ہو جائے بندیاں کو معافی مانگے، لیکن اللہ کے رسول کا غصہ اس سے کر گیا۔ عمر جب نیڑے آئے نا یہ آپ نے فرمایا انا تم تارکو لی صاحبی، اور میرے ایس ساتھی کو چھاڑ کے تہاڈا بلانا ہو جائے گا۔ ابو بکر یہ کو چھاڑ کے تہاڈا بلانا ہو جائے گا، اور آج عمر کو غصے ہوئے تو معاف کیوں نہیں ہوئی بھی یہ کو غلطی ہوئی، یہ معافی بھی تو ہوگی تو معاف کرنا سکتا۔ فرمایا میرا یہ وہ ساتھی ہے ابو بکر جدو تسی سارے کہتے سے تو جھوٹ بولنا ہے تے ایک انہیں کیا سی تو سچ بولنا ہے، جدو تسی سارے میرے مخالف سی ایک اس بندے نے میرا ساتھ دیتا، آج تسی یہ چھڑ دے ہوئے۔ اس کو بعد کدے کسی نے ابو بکر کو ناراض نہیں کیا۔ میرے بھائی یہ اسلامی معاشرہ کہتے ہیں جیدے میں غلطی ہو جائے تے فوراً غلطی مان لینا تے معافی مان لینا۔ اور واقعات بڑے ہوں کہ آپ کو آئے کہ میرے کو غلطی ہو گئی، میرے کو غلطی ہو گئی، کسی نے اپنے آپ کو مان لیا سکون دے نال، جی میں نے اللہ کے رسول کھولن گے تو میں چپ رہا، کسی نے سزا
سزاواں لئیاں کہہ کے سزاواں لئیاں اسی طرح کسی بندے کی زیادتی ہو گئی یہ بھی ایک مثال سن لو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام سن کاڑے رنگ دے سن جس طرح کے غلام ہوتے سی اس دور حضرت ابو ذر ایک آزاد قبیلے دے آدمی سن حضرت ابو ذر بڑے فضیلت والے آدمی سن اللہ تعالیٰ نے ابو ذر کی فضیلت بیان کی تھی فرمایا کہ زمین میں چلتا ہے عیسیٰ بن مریم پہ زور یعنی عیسیٰ بن مریم بن گیا نبی بن گیا او ابو ذر انہاں دے کولوں کتے نا بلال غلط لفظ بولے گئے ابو ذر کہنے لگے یا بن سودا اور کالی دے مولے اور کالی عورت دے بیٹے یہ کہتا تھا ویسے تو کالی سن ماں بھی کالی سی کوئی شک نہیں لیکن انداز حقارت والا حقارت والا انداز اللہ نے نہیں اس حقارت والا کسی کو حقیر سمجھ کے گل کرنا گل صحیح سی وہ کالی دے پتر سی کالے سن لیکن حقارت کا انداز وہ اللہ کے نبی کو چلے ہوئے اے اللہ کے رسول میں نے ابو ذر نے ماں کی گال کٹی ماں کا ذکر کرنا گال نہیں ہوتا ہے میری ماں کو برا کیا ہے حضرت ابو ذر بھی اتفاقاً آئے آپ نے پوچھا ابو ذر تو بلال کوئی نہیں کیا ہے وہ نہیں کہتی ہاں میں کیا ہے فرمایا تیرے جیسے جاہلیت باقی ہے ان نقل فی کا جاہلیت تیرے کو جاہلیت باقی ہے حضرت ابو ذر اپنی داڑھی پڑھ کے کہنے لگے کہ اب بال چمٹے آ گئے چمٹے بال آ گئے کہ میرے جاہلیت ہے فرمایا ہاں تیرے جاہلیت ہے ایک وقت کے واقعہ ہو رہا ہے صحیح بخاری اس کو اگے بعض دوسری کتابیں ہیں کہ جب ابو ذر نے یہ سنیا نا تو تھلے لمبے پہ گئے زمین سے لمبے پہ کے نا اپنے گل ہوتے کر کے کہنے لگے بلال میرے اس منہ سے اپنا پیر رکھ جس منہ کے نال میں تینوں کیا ہے نا اس منہ سے پیر رکھ اپنا مسل میرے چہرے ہو بلال کہنے نہیں تسی ایڈے بزرگ کو میں تہاڈا چہرہ مسل ہو سکتا میں نہیں میرا چہرہ مسل تاکہ میرے تکبر جڑی بڑے موٹا آیا ختم ہو جائے ان کے دن غلطی ہو جائے تے معافی اللہ تعالی میرے اور تہاڈے اللہ علم بھی عطا فرمائے تے اللہ اس علم کے مطابق عمل بھی عطا فرمائے کہ سانوں سچا انسان تے اپنا سچا بندہ بنائے